شاہ جی آج کا آپ سے میرا آخری سوال اس حوالے سے، اس کو تو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، اس کو تو کربلا میں بھی حقیقت پتہ تھی کہ کوئی بہت اسٹرانگ سپورٹ بھی ہوگی ان لوگوں کو، اور باقی ساری کائنات اس کے بعد آئی ہے. بلیو رکھتے ہیں شیطان میں. دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کا خدا ان لوگوں کو کیا دیکھے گا جن کو شیطان بھی مڑ کے نہیں دیکھتا. یہ جا سکتا ہے پیٹنٹ فکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. السلام علیکم دوستو. آج میرے آغاز کرنے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا نہیں بلکہ اگر کہا جائے تو بہت زیادہ ڈینجرس ہے. ہم جس ٹاپک پہ آج بات کریں گے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آج نالج دیں گے، اسے بینگ اے مسلم میں حرام سمجھتا ہوں اور وہ حرام ہے. اور ہمارے اس وقت دنیا کے لیے، ہر مذہب کے لیے وہ ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی نازک بن چکا ہوا ہے. اور آج ہم جو اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں تک نالج پہنچ سکے، اس کے بارے میں علم پہنچ سکے. کیونکہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اور اگر آپ کو بعد میں احساس ہو کہ یہ غلط ہے تو افسوس بھی ہوتا ہے اور آپ اس کے گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حسب معمول آج اس ٹاپک کو ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے میں ٹاپک ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ کو لے کر چلوں گا شاہ جی کے پاس. ہمارے ساتھ حسب معمول ہیں جعفر شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوستو وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے. تو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش صرف اور صرف اس بات کو آپ تک پہنچانے کی ہے کہ یہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ انتہائی حرام ہے اور اس کو ہمیں پریکٹس نہیں کرنا چاہیے. اور ہم ہر پوائنٹ سے اور ہر بات سے اور ہر دلیل سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، کہ اس کی پریکٹس مکمل طور پہ حرام ہے اور وحدہ اللہ شریک صرف اور صرف ایک ہے جس کی میں اور آپ ہم سب مل کے عبادت کرتے ہیں. تو فرق بھائی پلیز. جی دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیٹنزم. جی ہاں، شیطانیت. دنیا میں ایک نیا مذہب آ چکا ہے اور اس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کروں گا. اس شیطانیت کے بارے میں اس کی ٹوٹل انفارمیشن ہم لیں گے شاہ جی سے. اور یہ کب سٹارٹ ہوا، کس نے سٹارٹ کیا، کیسے سٹارٹ ہوا، اور ابھی اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون اس کو مانتا ہے، اور اس کے نامور پیروکار کون کون سے ہیں. یہ ساری انفارمیشن آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو دیں گے. تو چلتے ہیں ایک بار پھر شاہ جی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی سیٹنزم ہے کیا. شاہ جی آپ پلیز. جی سیٹنزم بیسیکلی میں ایک ہی دفعہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو پورا پروگرام ہے اس کے اوپر یہ نعوذ باللہ قائم رہے. جہاں پہ بیچ میں بھی اگر ہم بھولتے جائیں تو اس کے لیے پلیز ہمیں معذرت پہلے سے ہی میں قبول کروا رہا ہوں سارے اپنے سننے والوں سے. سیٹنزم از بیسیکلی a type of a sect in which people worship the devil، جس کے اندر لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. 1969 میں ایک کرسچن پادری نے ایک کتاب لکھی دا سیٹن بائبل، اور وہاں سے اس چیز کا آغاز ہوا. اور اس کو جس طریقے سے اس نے ایکسپلین کیا تو اس کے اندر 4-5 چیزیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہیں کہ گناہ کرنے میں باقی دنیا جہان کے جتنے بھی ریلیجنز ہیں اس کے اندر گناہ اور یا اس کا ایک گلٹ ہے. ہر مذہب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی سے جبراً گناہ کرا دیا گیا
یا کسی نے غلطی سے کر لیا یا کسی کو پتہ نہیں تھا اور اس کے اوپر اڈیپٹیشن آئی ریلیجن کی, پھر اس نے احساس کیا, پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ غلطیوں کا احساس ہوا, اس کے اندر ایک گلٹ کی فیلنگ ہے, اس کے اندر ایک ریپینشن ہے کہ ریٹینشن, انسان واپس جاتا ہے اس غلطی کو معاف کروانے کے لیے, اپنے خدا کے آگے جھکتا ہے, معافی مانگتا ہے. اس کے اندر گناہ کے اوپر فخر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو شیطان ہے اس کو ایک اسٹرگلر کے طور پہ پورٹرے کیا گیا ہے, جس کے اندر خدا نے جو ہے وہ نعوذ باللہ اگین شیطان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے, اور اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے, جو کچھ اس نے بائبل کے لحاظ سے, کیونکہ یہ جو ریلیجن ہے یہ ڈرائیوڈ ہے فرام بائبل کے اندر جو کچھ شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو بھی ڈسکشن ہوئی ہے وہ سیم موجود ہے جو کہ ہمارے قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے. تو اس کے اندر جو کچھ شیطان کے ساتھ ہوا اس کو اس نے ڈرائیو کر کے لکھنے والے نے ایسے پورٹرے کیا ہے جیسے شیطان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے اور آج تک زیادتی ہو رہی ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی عبادت کی اور جو سارے معاملات کیے اس کو پھل نہیں ملا, اور انجسٹس آف سیٹن کی وجہ سے اس کی جو اسٹرگل ہے اس کو وہ مزید پورٹرے کرتے ہیں. اور وہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ اس ریلیجن کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. بے شک اس پوری نہ ہونے کا جو گیپ ہے اس کو ان جو سیٹنزم ہے اس کے اندر یوٹیلائز کیا جاتا ہے کہ ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ 95% آف یور پریئرز آر ناٹ بینگ فلفلڈ, تو واٹ از دی پوائنٹ آف آسکنگ فار دا پریئرس, پریئنگ فرام دا گاڈ وچ ڈز ناٹ ایون لسن ٹو یو. اب اس کے لیے سر بڑی مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کی حقیقت کو پہنچانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. اچھا, یہ تو ہے کرنٹ سیناریو جو کہ ابھی ہم اس کے اوپر اور مزید ڈسکس کر لیں گے. اگر آپ پیچھے جائیں تو شیطان جو ہے, جو ابلیس تھا پھر اب شیطان ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا مکالمہ کیا ہوا تھا, تھوڑا سا ہم اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اور باقی تمام مخلوقات سے کہا کہ میں نے یہ جو مجسمہ بنایا ہے اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی ہے, تم سب اس کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں. اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بنا. اس کے اندر پھر اور بھی بہت سی باتیں تھیں کہ بھائی یہ تو ابھی بنا ہے, بالکل, اور میں تو اتنے ہزاروں سال سے تیری خدمت کر رہا ہوں, تیری عبادت کر رہا ہوں, تو مطلب میں اس کو کیوں کہوں. اللہ تعالیٰ نے اس سے دوسری بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو اپنے آپ کو ان میں سے سمجھنا شروع ہو گیا ہے جن کے اوپر ان کو سجدہ کرنا میں نے فرض نہیں کیا. اس نے اس بات کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا حضرت آدم کو, اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو چلا جا تو نکل جا, میری جنت سے نکل جا. تو شیطان نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز کی مہلت دوں؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو بہکاؤں گا قیامت تک. کس کو بہکاؤں گا؟ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو, یعنی کہ جو انسان سیدھے رستے پہ ہوگا اسی کو بہکائے گا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پونی دنیا 3/4 آف دا ورلڈ تو ویسے ہی کٹ جائے گا آپ کا. ایسا ہی ہے, بات کو میری تھوڑا سا آپ فالو کریں. اچھا, پھر شیطان جب وہاں سے نکلا, یعنی کہ عام آدمی جو ہے جو اس کو تو شیطان کھنگتا ہی نہیں ہے, جو کہ خود ہی دہریہ ہے یا خود ہی اپنی زندگی کو تباہی کی طرف لے جا چکا ہے, اس کو شیطان ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ دیٹ پرسن, میل فیمیل چائلڈ وٹ ایور دے آر, اسے ضرورت ہی نہیں. ہاں, وہ کہتا ہے جی میرا کنسرن ان لوگوں سے ہے جو صراط مستقیم پہ ہیں, میں نے بہکانا ہے ان کو, اس کی زندگی کا جو گول ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آگے چلیں. شیطان جنت سے نکل گیا, آدم زمین پہ آ گئے. شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا, اور وہ جو گندم کے پیڑ والا واقعہ ہوا ہمارا, گندم کے دانے والا, اس کے بعد پھر نوح نے کشتی بنائی, سارا کچھ ہوا, نوح کی فیملی میں سے اس نے بہکا دیا, اور پھر خود کشتی میں سوار ہو گیا.
کیونکہ نوح کی کشتی میں ہی جو لوگ جو آبجیکٹس جو الائیو تھنگس تھیں وہی زندہ رہیں، باقی پوری دنیا تباہ ہو گئی. آپ دیکھیں، یعنی کہ شیطان نے سارے نبی بھی دیکھے، شیطان نے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے جگہ پہ خود کو خدا کہنے والے بھی دیکھے. یہ اب آ کے سیٹنزم کیوں اتنا زیادہ اٹھنا شروع ہوا؟ 1969 میں، ابھی آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں تو آپ کے سامنے جناب سیٹینک بائبل آ جائے گی اور یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرنا شروع ہو رہے ہیں. اور ایون کہ کنٹری کے اندر اب تو نمبرنگ ہو رہی ہے کہ ایک مطلب ان کی ایک سینسز ہو رہی ہے کہ ہاؤ مینی پیپل آر ورشپنگ دا سیٹن اور ہاؤ مینی پیپل آر سیٹینک. اچھا، کیا یہ پریکٹیکلی شیطان کی پوجا ورشپ کر رہے ہیں؟ جی، بلیو رکھتے ہیں شیطان میں؟ دیکھیں، شیطان کی ایگزسٹنس پہ بہت سارے لوگ بلیو نہیں رکھتے، لیکن شیطان کی جو اسٹرگل ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو غلط بھی ہے، جو آبویسلی حرام ہے، اس کے اوپر یہ بیسڈ ہے، وچ از ویری ریڈیکیول. انتہائی ریڈیکیول بات ہے یہ کہ آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کی جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ ہر ریلیجن میں سیم ہے. بالکل. ابھی دیکھیں نا. اچھا، ایک صرف مجھے پوائنٹ جو کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسپریس کروں، شاید آپ فروخ میری بات سمجھ پائیں یا دوست بھی سمجھ پائیں. شیطان کا انکار آدم کو سجدہ کرنے کا کتنا امپورٹنٹ تھا؟ اگر شیطان انکار نہ کرتا اور سجدہ کر لیتا تو میرے خیال میں شاید یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ مجھے سفید دکھانے کے لیے کالا چیز لگانی ضروری ہے، جی بالکل، تبھی سفید نظر آئے گا. مطلب جنت سے آدم کا نکلنا بھی وجہ تو شیطان ہی تھا، اسی نے پہلی بار وہی بہکایا تھا جس سے یہ ساری دنیا رچی ہے یا بنی ہے یا مطلب انسان یہاں اترا. ہاں جی. اب آپ دیکھ لیں کہ پہلا انسان 5900 سال پہلے جو زمین پہ سیٹ فٹ رکھا آدم کو، وہاں سے لے کر اور آج تک شیطان نے ہر انسان کو دیکھا ہے، ہر انسان کو بہکایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قسم دی تھی کہ جو میرا برگزیدہ بندہ ہوگا تم اس کو نہیں بہکا سکو گے، آج بھی دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے. آپ پہ، مجھ پہ، کسی اور پہ، کسی کرسچین یا کسی اور ریلیجن کے اوپر وہ ہٹ تو کرتا ہے، لیکن وہی بات جو ہم پہلے بھی کرتے ہیں کہ جس کا یقین محکم ہے اپنے کریٹر کے اوپر وہ ایسی کسی بھی چیز کے ساتھ انگیج نہیں ہوگا. لیکن جس کا بلیو نہیں ہوگا وہ سیٹنزم بیسیکلی کیا ہے؟ سیٹنزم بیسیکلی ایک راہ فرار ہے آگے جانے کے لیے کہ مجھے یہ بچا لے گا. کیونکہ آپ سیدھے رستے پر نہیں چل سکتے تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپ ڈھونڈیں. دیکھیں نا، وہ جو خود کو نہ بچا پایا. میں ایک ایسے مطلب میں نعوذ باللہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بھئی ایک خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ دو خدا ہے، وہ جو دو خدا ہو ہی نہیں سکتے. مجھے جس نے پیدا کیا ہے میرا خدا وہ ہے، آپ کو جس نے پیدا کیا آپ کا. یہ ایک الگ بات ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک ہی نے پیدا کیا، اسی کو شیطان نے بنایا. لیکن شیطان کے وسوسے ڈالنے کی جو اس کو وہ جو اسٹرینتھ مل گئی ہے وہ وسوسہ ڈالتا. اب جس آدمی نے یہ جو سیٹینک بائبل لکھی ہے اس آدمی کے اوپر شیطان خود کتنی دفعہ ہنسا ہوگا. دیکھیں نا، مطلب جب وہ لکھ رہا ہوگا اپنی طرف سے بہت بڑی توپ ڈال کے لکھ رہا ہوگا، شیطان سائڈ اس کے دماغ میں وسوسہ ڈال کے سائڈ پہ جا کے ہنستا ہے. اس کا کام ہی ہے. جب کیا نام تھا اس کا، وہ جو تھا ابراہیم والا جو تھا، نمرود نے پوچھا ابراہیم سے کہ تمہارا خدا کون ہے، تو ابراہیم نے اوپر دیکھا. نمرود نے ایک وہ بنا دیا جو پورا مینار بہت بڑا. نمرود کے وزیر کو وسوسہ ڈالتا تھا ہامون جادوگر تھا نمرود کا وزیر، اور ہامون جادوگر کے کان میں وسوسہ ڈالتا تھا شیطان.
اب وہ اوپر جا رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے تم تلوار لے کے نا اوپر جاؤ, اوپر چڑھو سب سے, اور جا کے اس کے خدا کو چیلنج کرو. یہ کہہ کے وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہنس رہا ہے. ساری دنیا نیچے اکٹھی ہو گئی نمرود کے. نمرود چڑھ گیا اوپر, اس مینار کے اوپر جا کے نعوذ باللہ تلوار اوپر کی طرف کر کے اور چیلنج کر رہا ہے, اے ابراہیم کے خدا, اگر تو واقعی اس دنیا میں ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں. فاروق بھائی ایک مکھی وہاں سے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گئی, ایک مکھی. وہاں سے وہ گرتا پڑتا مینار سے نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نیچے آیا اور لوگوں سے کہتا تھا اکٹھا کر کے کہ مجھے جوتے مارو. خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا جس نے, جس سے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ سر نہیں اٹھاتے تھے, سجدہ کرواتا تھا وہ لوگوں کو, اپنے آپ کو. وہی شیطان اسی کو جس سے یہ کروا رہا تھا اس کو سائڈ پہ دیکھ کے ہنس رہا تھا. اچھا شاہ جی, اب یہ بتائیے کہ کیا ان کی یہ جو سیٹنزم ابھی ایک آ چکا ہوا ہے, اچھا اس سے پہلے بھی کچھ ایک ایسا ہی چل رہا تھا کچھ سلسلہ جس میں ہالی ووڈ کے بڑے مشہور ایکٹرز کے بھی نام آ رہے تھے, کیا یہ وہی ہے سیٹنزم؟ نہیں, وہ سیٹنزم نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دیٹ از ڈفرینٹ. وہ دے آر مور انٹو انرجی اینڈ انوائرمنٹ, جیسے ٹام کروز ہے یس, یا اور بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں. دے آر ناٹ انٹو, مطلب obviously they are not into Satanism. Okay. They are into environmentalist and energy, and they are more into energy and how to preserve the betterment of the world and things like that. Okay. I don't want to say the exact, I know the word, I don't want to say it, but they are not into this. اوکے, یہ بتائیے کہ ان کی کیا عبادت گاہیں بھی ہیں سیٹنزم؟ ہاں جی, سب سے پہلا جو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اسی نے, میں اس کا نام بھی پروگرام میں جان بوجھ کے نہیں لینا چاہتا ہوں بیکاز ہمیں اپنا انوائرمنٹ کو پاک صاف رکھنا چاہیے. وہ 1969 میں اس کا ایک اپنا چرچ تھا, جیسے نارمل چرچز ہوتے ہیں, لیکن اس نے اس کو چینج کر کے اس سیٹن کا چرچ میں کنورٹ کر دیا. اور پھر ابھی ایک اور چرچ ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا, دیٹ واز میڈ ان 1997, اور ابھی ریسنٹلی وہ ابھی تک اسٹل اٹس فار دا پیپل ہو گو اینڈ لوگ جاتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سیٹن لوگ جو ہیں وہ ملیں گے جو کہ آپ کو اس کے بارے میں چیزوں کو بارے میں بتائیں گے. دا موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹ آف انکریجمنٹ, جو انکریجمنٹ ہے نا, دیکھیں آپ کو بیسیکلی نیگیٹیوٹی میں کیا چیز اٹریکٹ کرے گی؟ سیکس, ٹھیک ہے. سیکس میں بھی LGBT از دی موسٹ پرومیننٹ فارم آف دی اوپننیس آف دا سیکس. آئی ایم ناٹ سیئنگ دا ایگزیکٹ ورڈس, آئی ایم سیئنگ دا ایبریویشن. تو جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھ لے, جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ گوگل کر لے. لیکن میں کیونکہ شاید ہماری کچھ فیملیز بھی دیکھ رہی ہوں تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ایگزیکٹ ورڈ. آپ نیٹ فلکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پرائم اٹھا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. پوری دنیا چھوٹی ہو گئی, اس کے اندر سیٹنزم کے اندر LGBT از کمپلیٹلی نارمل. دیکھیں میرے اور آپ کے مذہب کے اندر یا باقی تمام مذاہب کے اندر LGBT از فاربیڈن, ہیونگ سیکس ود دا سیم سیکس جو ہے وہ حرام ہے. کرسچینٹی میں بھی حرام ہے, باقی تمام ریلیجن. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سیکس کے حوالے سے, اس میں بھی سیٹنزم کی انوالومنٹ ہے سب سے زیادہ؟ جی نہیں, دیکھیں ہم پوائنٹ کر رہے ہیں فاروق بھائی کہ انسٹیگیٹ کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ کون سے آسپیکٹس ہیں جہاں سے آپ کو وہ شیطان اٹھاتا ہے اور اٹھا کے آپ کو اس چیپٹر پہ لے کے آتا ہے کہ آپ سیٹنزم کے بارے میں سرچ کرنا شروع کرو, یا ایک کیسی اپیل آتی ہے آپ کے اندر جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ورشپنگ سم ون ایلس, یا آپ کو اگین آئی وڈ سے آپ کو امیوزمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے
یہ آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈو دس. دیٹ کمز ود سیکس, دیٹ کمز ود وین یو آر ٹرنڈ آن, دیٹ کمز ود تھنگز لائک جو کہ آپ کو ایکسائٹ کرتی ہیں, یو نو, جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں, ناپاکی کی طرف لے کے جاتی ہیں. Got it. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ, اگر آپ اف یو آر آئی ہیو ٹو سے دس ون سینٹینس, اگر ہم ریگولر سیکس لائف کے اندر جائیں کبھی بھی آپ کو ایسا کچھ نہیں ہوگا. You would never feel a thing until your desires are becoming different. وہ آپ کو وسوسہ تو ڈال سکتا ہے, آپ کو امپوز نہیں کر سکتا, اس کو اجازت ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ایسی کوئی ڈیزائرز پیدا ہیں تو وہ پھر آپ کو اٹریکٹ کر لے گا اور پھر وہ لے جائے گا اٹھا کے. یہ ہم سیٹنزم سے زیادہ ان پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں جن پوائنٹس کے اوپر آ کے انسان کمزور پڑ کے اس کی طرف بہک جاتا ہے, اور وہیں پہ ہم نے آپ کو روکنا ہے. کچھ اندازہ ہے کتنے فالوورز ہوں گے اس وقت کینیڈا کے اندر تقریباً 5300 اور امریکہ کے اندر تقریباً 23-24 ہزار, جو ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو اس کو, مطلب امریکہ میں بھی اور کینیڈا میں بھی اتنی آزادی, جسے حق رائے جسے کہا جاتا ہے, آزادی ایکسپریشن آف اسپیچ, ٹھیک ہے, تو اب کیا وہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش, پاکستان میں تو آبویسلی, یا اگر اور کنٹریز دیکھے جائیں تو وہاں تو میں بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہو, لیکن دیکھیں اس سے نا بہت سی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ابھی جب ہم ایلومیناٹیز اور فری میسنز کے اوپر پروگرام کریں گے نا, تو پھر آپ کو اس سے کنیکشن نظر آئے گا ان سب چیزوں کا. ابھی میرا جو کوسچن تھا پہلے بھی وہ یہی تھا اصل میں, جی 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 جی, کہ اس میں بہت پاورز انوالو ہیں. ہاں جی, ہاں جی, بہت سی ایسی دیکھیں جہاں پہ اگر ڈارکنیس, بلیک میجک, وائٹ میجک, پاورز رننگ دا ورلڈ, یو نو, تھنگس لائک دس, جہاں پہ انوالو ہوں گی, وہاں پہ وہ اپنے آپ کو شو کروائے بغیر, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم لو دنیا ہمیں جانے. دیکھیں نا, مطلب یہ اس بات کو, یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی شیطان ہے اور شیطان کو صرف وسوسہ ڈال رہا ہے, وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں, لیکن میرا سوال یہ ہے جو کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اب کیوں. لیکن ہمارے پاس ہسٹری ہے, ایٹ لیسٹ حضرت عیسیٰ سے لے کر اب تک کی تو بڑی ڈے بائی ڈے ہسٹری ہے نا ہمارے پاس. اگر کوئی تاریخ واقعی پڑھنا چاہیے, جیسے میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں, تو ہمارے پاس ڈے بائی ڈے کی ہسٹری ہے. اگر ہم ڈائیورسیفائی کرنا چاہیں تو ہم ایک ایک دن کیا چیز نکال سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا, اس دن کیا ہوا, اس دن کیا ہوا, اس دن. کہیں پہ ہمیں یہ شیطان کو ورشپ کرنے والا اتنا آرگنائزڈ سیٹ اپ نہیں نظر آتا انسانیت میں. اچھا, جتنی میری انفارمیشن ہے اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے سیٹنزم کے جو فالوورز ہیں وہ بیسکلی تو شیطان کے ایگزسٹنس پہ بھی یقین نہیں رکھتے. ہاں جی, میں نے جیسے ابھی عرض کی کہ شیطان کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں رکھتے, شیطان کی اسٹرگل پہ یقین رکھتے ہیں. نہیں, جب ہے ہی نہیں ان کے اکارڈنگ کہ کرنٹ سچویشن میں ایگزسٹ نہیں کر رہا وہ, لیکن وہ تھا. اوکے, تھا, اور اس نے ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے اس کی. اوکے, سو ان کے مطابق کہاں ہے ابھی وہ؟ ختم ہو گیا, ختم ہو چکا ہوا. اوکے اوکے اوکے, دس از جسٹ لائک دیوتا, جیسے ابھی دیوتا ہوتے تھے. ہاں, بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ جی شیطان کے ساتھ بہت سارے ظلم ہوئے جس کے اوپر ہم صرف ہنسی سکتے ہیں. لائک ہی از دا ولن, لیکن وہ ولن جسے بچپن سے ہی نہیں, ہی از ناٹ دا ولن, ظلم و ستم کا شکار. ہی از ناٹ دا ولن, نعوذ باللہ. وہ ہم جملہ نہیں استعمال کر سکتے ان کی کتاب میں جو ولن ہے. اوکے جی. ہاں دوستو, بہت ہی ڈینجرس ٹاپک ہے اور ہم اس پہ اتنا کھل کے بھی بات نہیں کر پا رہے, چاہ کر بھی, کیونکہ ہماری زبان, ہمارے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سچ میں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں
کہ سیٹنزم مطلب شیطان کا ایک مذہب پراپر اب دنیا میں گروتھ کر رہا ہے جو کبھی پہلے پاسبل نہیں تھا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیٹنزم ہے یہ ہمارے ایشیا تک اثر کر سکے گا یا نہیں؟ جہاں جہاں پہ کمزور مائنڈز ہوں گے، ایشیا میں آپ کے جو کفر ہے بحیثیت مسلمان کے، جو ہندوازم ہے حرام ہی. بٹ پھر بھی ان کے پاس بھی شیطان کا کانسیپٹ تو کچھ نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں شیطان اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا پھر آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کے 1,24,000 پیغمبر کی آواز آتی ہے، گن لیں آپ تو 17-18 پیغمبر کی ہسٹری بھی آپ کو معلوم ہے. بالکل. کوئی ایک پیغمبر بھی بر صغیر میں آیا، ہندوستان میں آیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی جو کہ کافر تھے، آج بھی ہیں، کیوں ان پہ پیغمبر نہیں آیا؟ کوئی ایک پیغمبر آپ دیکھ لیں. مطلب ابھی تک یہ کنفرمیشن تو نہیں ہے نہیں، کہ جن کے نام ہیں آپ کے پاس، جن کے نام ہیں، جن پیغمبروں کی ڈیٹیل آپ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تمام پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ان میں ہے. سے کوئی بھی وہاں نہیں ہے، کوئی ایک وہ مثال سب عربک ہیں. کوئی ایک مثال چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ کہ بھائی ایک وہاں بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا نا ایسا، نہیں ہوا. کیوں؟ آج کا لیڈر کنٹری آپ کا امریکہ، آسٹریلیا، یورپ کا بھی ایک سرٹن پارٹ یروشلم تک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ اس ایریا میں کوئی پیغمبر آیا ہو؟ نہیں آیا. شیطان وہاں گیا ہو. اس کو اب آپ کیسے؟ وہی بات، تیری صراط مستقیم پہ چلنے والے آدمیوں کو بہکاؤں گا. شیطان ایون ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پیپل ہو آر ناٹ آن صراط مستقیم. اس کی تمام محنت اور تگد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو شیطان کے بچے ہیں. دے آر آلریڈی دا چلڈرن آف ڈیول. مطلب آپ دیکھیں آج کل امریکہ میں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے ٹرانزیکشنلز کے اوپر. دنیا کی لیڈنگ کنٹری، what are they debating on? I mean, what else are they going to do? Area 51, going to the Mars, having a community on Mars, blah 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 blah. And what are their beliefs? تو اس کا مطلب پھر اب میں ذرا تھوڑا سا اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ سیٹنزم نام تو اب دیا گیا ہے، یہ تو بہت پہلے سے تھا. جی اس کا مطلب ہے جی بغیر کوئی نام دیے تو ہاں جی، سیٹنزم تو بہت ہے دنیا میں. ہاں جی ہاں جی، جو بھی غلط کر رہا ہے وہ سیٹنزم میں. بالکل ایسے ہی. تو آپ اچھا، لیکن بہرحال اس کو چونکہ انہوں نے پراپر اب ایک مذہب کے طور پر رجسٹرڈ بھی کروا لیا ہے، ہم یہ کہیں گے، تو کیا انداز ہے ان کا؟ ان کے ورشپ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی اٹ آل کمز ود ان یور سیلف. یو آر دی گاڈ آف یور سیلف. نعوذ باللہ. انسان خود اپنا خدا ہے، انسان خود اپنے ساتھ جسٹس کرتا ہے. دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ. کوئی ججمنٹ ڈے نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا کے اندر کرنا ہے. اگر جھوٹ بول رہے ہو ویری گڈ، گناہ کر رہے ہو ڈبل ویری گڈ. آپ اپنے سروائیول کے لیے جو بھی کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے. کچھ بھی مطلب آپ کے صحیح اور غلط کا کانسیپٹ از فنشڈ. ہے ہی. Satanism is like that. There is no right or wrong. آپ کو سیٹن کو بو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا سول اس کے حوالے کر دیا. شاہ جی ایک آیت مجھے یاد آ گئی ہے سورہ بقرہ کی. جی جی. اور اب مجھے پتہ چلا کہ اللہ کتنا رحیم و کریم ہے. وہ کہاں تک قرآن کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ یہ
ڈے آف ججمنٹ تک کے لیے ایسے ہی ہوگی یہ کتاب جیسے بالکل نہیں ہے. ہر ایک کے لیے دنیا میں جتنی بھی ترقی ہو جائے. وہ آیت کچھ یوں ہے کہ، اور اس پہ میں ڈیبیٹ کروں گا، اس کو ایک الگ سے ہم ڈیبیٹ میں رکھیں گے، لیکن یہاں میں وہ بتانا، اس کا صرف مطلب بتانا چاہوں گا کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ہے مجھے صرف 2 چیزیں، وہ چاہے ستارے پوجنے والے ہیں، وہ چاہے ہندو ہے، وہ چاہے مسلم ہے، وہ چاہے کوئی بھی مذہب سے ہے، کوئی بھی مذہب، میرے پاس اس کا ریٹن بھی ہے، ہم اسے ڈسکس کریں گے. اگر وہ 2 چیزیں کرتا ہے تو اس کے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک، وہ اللہ کو مانتا ہے اور ڈے آف ججمنٹ یعنی روز قیامت پہ یقین رکھتا ہے، روز جزا پہ، تو اسے اس کے اعمال کے حساب سے ڈیل کیا جائے. اس میں مطلب اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم ہو. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جو میں آج تک اٹکا ہوں اس پر. بہت ہی نازک یہ ٹاپک ہے، لیکن اس کو ضرور کسی ہاں جی، کیونکہ یہ بین المذاہب آیت جو آپ پڑھ رہے ہو، اس کے اندر اسپیسیفیکیشن مسلم کے لیے نہیں ہے. یس، بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے. دیکھیں جہاں اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کو کتنا مکمل بنایا ہے. اسلام ایک انتہائی مکمل اور کمپیٹیبل ٹو آور باڈی، یعنی کہ دیکھیں مذہب اسلام کو ایکسیپٹ کر کے آپ کی باڈی کا پوسچر جو ہے وہ آپ کو سیٹسفیکشن محسوس دیتا ہے. نئے جتنے ریلیجن میں لوگ آ رہے ہیں، مرد اور عورتیں، ان کو وہ جب اڈاپٹ کرتے ہیں اور آپ ان سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ دیر از اے ویری سرٹن اماؤنٹ آف باڈی سیٹسفیکشن دیٹ وی فیل بائی ریئلائزنگ دیٹ وی آر مسلم. کیونکہ مذہب اسلام آپ کی باڈی کے اندر آپ کو بہت زیادہ اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے. مثال کے طور پہ کہ ایک شادی ہوئی بھی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ جذباتی طور پہ ایک اور خاتون جن کے ساتھ آپ کی خواہش ہے کہ میری شادی ہو جائے، اور آپ اس بات کا ذکر اپنی پہلی وائف سے کر دیتے ہیں، مذہب کے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں میں، اس کا پرسنلی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ مکمل طور پہ جیسے آپ کے مذہب کے اندر بتایا گیا ہے آپ ہر چیز کو ناپ تول کے آپ کر لیں گے شادی. آپ کے دماغ میں چیٹنگ نہیں ہے. آپ کی پہلی بیوی کو اس بات کا علم ہے، آپ کی دوسری بیوی بھی اطمینان میں آئے کہ پہلی بیوی کو میرے بارے میں پتہ ہے، دوسری بیوی کو تو پہلی کے بارے میں پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جو جنریٹ ہوئی ہوئی ایک سوسائٹی ہے، اس کو آپ ایکسپینڈ کرتے جاؤ، اس کے اندر ایک اطمینان پایا جائے گا. اس سوسائٹی کے اندر پینک نہیں ہوگا، اس سوسائٹی کے اندر بھوک نہیں ہوگی، ہوس نہیں ہوگی. برائی سے بچنے کے آسان طریقے موجود ہیں، بہت آسان طریقے، آپ یہ کہنا چاہیں. لیکن بہرحال وہ آیت بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے، اور شیطان کی پوجا کرنے والے ان 2 چیزوں سے بھی وہ بیچارے وہ یہ تک نہیں کر پائے کہ ایک اللہ کو مان لیں اور روزے جزا پہ. وہ یہ جو لوگ ہیں نا فاروق بھائی، جن کے آئے آپ سورہ بقرہ کی آیت ہے سمم بکمن فہم لا یرجعون، بس یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں آپ کا خدا ان لوگوں کو کیا دیکھے گا جن کو شیطان بھی مڑ کے نہیں دیکھتا. یہ جعفر شاہ کا پیٹنٹ فکرہ ہے. شاہ جی، شیطان کی جب وہ پوجا کر رہے ہیں، جب وہ سیٹنزم میں ہیں، تو کیا ان کے دلوں، لگتا تو نہیں لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، رشتوں کا احترام اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کا مطلب؟ تو پھر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سروائیول کے لیے آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر جاؤ، نو پرابلم. ہاں جی، دیٹ از گڈ، جو آپ کے لیے اچھا وہی کرو. کیونکہ شیطان بھی ان لوگوں کو کنسیڈر نہیں کر رہا، اس کو پتہ ہے یہ سب بکواسیات ہے. یہ ہے مطلب جو یہ فارغ ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھ کر ہی ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو مجھ سے بھی ڈر نہیں رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا. ہاں کہ مجھ سے اس نے ایک کے دماغ میں وسوسہ ڈالا، وہ سب چل پڑے اس کے پیچھے.
اس کو تو پتا ہے حقیقت کیا ہے, اس کو تو کربلا میں بھی حقیقت پتا تھی, اس نے تو سب دیکھا ہوا ہے نا فاروق بھائی, یہ اس سے تھوڑی چھپا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا نا وہ پہلے آیا نیچے, آدم بعد میں آیا نیچے, اور باقی ساری کائنات اس کے بعد آئی ہے, سب دیکھ رہا ہے. لیکن وہ اپنے کام پہ مامور ہے اور اس نے وہ کام کرتے رہنا ہے. اب میں اور آپ اگر اس سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں. اور یہ جو فائٹ ہے نا آپ کی سیٹنزم سے, سیٹنزم ایز اے ریلیجن سے, شیطان سے یا اس کے وسوسے سے, وہ قیامت تک جاری رہنی ہے. چلیں شاہ جی, آج کا آپ سے میرا آخری سوال اس حوالے سے, آپ اسے اوائڈ کر رہے ہیں, میں پھر سے اس طرف آتا ہوں کہ دیکھیں آبویسلی یہ بات ہوئی بھی ہے کہ کوئی بہت اسٹرانگ سپورٹ بھی ہوگی ان لوگوں کو, پاورز ہیں پیچھے. جی جی جی. تو کوئی جیسے میں نے آگے کہا کہ کوئی ایسے نام بڑے جو اس میں انوالو اگر آپ کی انفارمیشن میں ہیں. دیکھیں ایسے نام بڑے جو کہ اس دنیا کو چلانے والے لوگ ہیں تو وہ اس میں انوالوڈ ہیں, اور اس دنیا کو چلانے والے کون 4-5 ہزار لوگ ہیں وہ ان کو میں اور آپ بھی نہیں جانتے, اور جانتے بھی ہیں. جانتے بھی ہیں. جب ہم اس کا ہم ہر چیز کو اس کے سامنے ہی کھولتے ہیں. سیٹنزم سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل بتا دی. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات, ہمارا جو پروگرام ہے وہ سیٹنزم پریکٹس سے زیادہ سیٹنزم فاربڈن کے اوپر بیسڈ ہے. بالکل, ابھی ہماری زیادہ گفتگو تو یہی رہی ہے. جو پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں ناظرین, ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو, یہ وہ وقت ہیں آپ کی زندگی میں جب آپ کو اوپر وہ ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا کر رہا ہوگا, ان سے آپ نے بچنا ہے. یہ جو پوائنٹس ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیے. رہی بات فاروق بھائی آپ سے آپ کے سوال کی, تو یس, باقی رہی زندگی انشاءاللہ تعالی تو آپ کے سامنے مزید سرپرائزز آتے رہیں گے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم آنے والے, جو ہماری سیریز ابھی آ رہی ہے فری میسنز اور ایلومناٹیز کی, اس کے اندر ہم ریویل کرتے رہیں گے. تو اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے اس سے, اس وقت وہ نام لیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو دوستو, آج ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں, لیکن جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا کہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد انفارمیشن دینا تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا تھا. شاہ جی نے آج آپ سے جتنی بھی باتیں کی اس میں انہوں نے اس سے بچنے کے لیے, اور جو اسلام نے شیطانیت کو جس طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بتایا ہے, وہ شاہ جی نے آج آپ کو سارا ایکسپلین کیا ہے. آپ علم ہر چیز کا رکھیں, اچھے کا بھی اور برے کا بھی, کیونکہ اگر آپ علم نہیں رکھتے ہیں تو آپ اچھائی کی طرف جا نہیں سکتے ہیں اور برائی سے بچ نہیں سکتے ہیں. تو ہمارے پروگرام کا مقصد, جیسے شاہ جی نے کہا کہ اٹ واز سیٹنزم فاربڈن تھا. سو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور شیطان یہ جو ابھی سیٹنزم کی بات ہو رہی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مذہب کے اندر جا کر ہی سیٹنزم آئے گا. اس مذہب میں ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دیں یا کوئی بھی ایسا کام کریں جو اسلام کے خلاف ہو, تو اس کا مطلب ہے ہم سیٹنزم میں ہیں, ہم بھی اس راستے پر چل رہے ہیں. تو کوشش کیجئے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں, اور سب سے اہم آپ یہ کوشش اگر کر لیں کہ آپ سے کسی انسان کو, کسی جانور کو, کسی پرندے کو کوئی تکلیف نہ ہو, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ان تمام اپنے فرائض کا خیال رکھیں جو اللہ نے آپ پر عائد کر دی ہیں. انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.